تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائیدادیں پالیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم نے تو اسٹرگل کرنی ہے، ہم تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، تو ہم پھر اسٹرگل کریں گے. اور ہم ملک کے لیے جہاں مجھے یہ لگے کہ میرا پرپس، میں نے یہ سوچا میرا پرپس کیا ہے بھائی، اگر میں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہا کسی بھی کیپیسٹی میں رہ کے، پولیٹیکل کیپیسٹی میں بھی رہ کے، کہ میں اپنی یوتھ کے لیے بھی کام نہیں کر پا رہا، تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہوئے. تو میں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں لائلٹی ان کویسچن آ جائے گی، یا آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا ووٹ بینک ہے تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو اکثر وہ واقعہ سنایا ہوگا انہوں نے کہ لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میں میچ کھیلنے کے لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے تھے شیر لاہور، تو پہلی گیند پہ میں آؤٹ ہو کے باہر آ گیا، تو انہوں نے پھر مجھے وہ مغلظات سنائی. تو پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک وقت میں پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی تھی، آج آپ آئی پی پی کا کہ جی آئی پی پی کے پاس صرف جی لیڈر ہی ہیں جی، ان کے پاس ورکر نہیں ہیں، تو آج ورکر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، وہ ورکر بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی ممبرشپ بھی لے کے جائیں گے، اس کا پیغام بھی بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے، اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بالکل پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے بعد. فرق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا تشدد سے، آپ کا فریش چہرہ، جیل لگے بال اور خوبصورت چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تھے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے نا جی، وہ کچھ اور ہے. دیکھیں آپ لوگ وی لاگ کریں گے نا تو آپ ریئلٹی بیس ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ غیر ذمہ دار کوئی کام، مجھے آپ سب پہ پتا، آپ کے چہرے بھی پتا جو کرتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں گے. کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں. وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آ کے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہ کرو، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ سوچیں، ہر پہلو پہ سوچیں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا زمان پارک میں ساڑھے 9 مئی کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی، کیا عمران خان صاحب نے جلاؤ گھراؤ اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹ دیکھیں پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ میں کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا، یہ میری اپنی جگہ ہے. جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، اون چودھری کا، یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہیں اور جانے کا تو جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے. یہاں پہ مجھے یہ فیل ہے وہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں اپنا اوپینین کھل کے دے سکتا ہوں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اوپینین کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ کریں گے. وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے. مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان سے ہمارا تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. جہاں تک رہ گئی بات 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں تفصیلاً بات اپنی پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں. عدنان میں یہ فرمائیے گا، آپ جلد یا بتائیے حقیقی پارٹی میں یا حقیقت میں حقیقت پسندانہ پارٹی میں آپ آ گئے ہیں، یہ فرمائیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا آپ کی پارٹی نے کوئی سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ کہ ان لوگوں کو آپ معافی دے دی جائے گی جو بھی آ جائیں گے، قومی دھارے کی پارٹی میں آ جائیں یا سیاست میں صاحب واپس آ جائیں؟ ایک سوال میرا دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. میرے پہ کیسز ہیں نا جی، کیسز ہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نہیں کہتا میرے کیسز کو معاف کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے
قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے, میں نے کوئی ہینیس کرائم کیا ہے, مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ایکسیس ٹو جسٹس ملنا چاہیے. اچھا نہیں سن لیں, نہیں سن لیں, ایک نہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو کہا چھپے ہوئے ہیں, ایسے لوگ جو کہ ملوث ہی نہیں ہیں وہ بھی چھپے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے. مثلا اب جھنگ شہر کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا, ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں ہوا, جہاں پر کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر حساس تنصیبات کے اوپر کسی نے فزیکلی اٹیک نہیں کیا, لیکن وہ لوگ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ روح پوش ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ روح پوش رہیں. ان کو پیغام جیل سے بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ روح پوش رہیں, آپ انتخابات تک روح پوش آپ رہیں. یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں تو ان کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں اور ان کو ہم انگیج کریں گے, ان کو بھی اب ہم انگیج کریں گے. یہ بتائیے گا محسن سے پھر تیرے سے کر. فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ 16 سال جدوجہد کا, تب آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہم بھی تھے, آپ سیاست میں چلے گئے, ہم صحافت میں آگے. مجھے وہ یاد ہے 16 سال پہلے والا آپ پلاننگ کر گئے. پی ٹی آئی آپ کا سوال ہی ایسے پوچھتا ہے. پی ٹی آئی آپ کا پہلا عشق رہے گی یا نہیں؟ سر دیکھیں بات یہ مقصد عشق ہے. میرا عشق پاکستان ہے, جو میرا عشق ہے وہ پاکستان